نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلکہ تمام مسلمان کو امت محمدی کو بے راہ روی پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہر بات کے متعلق قرآن و حدیث میں اشارات، بیانات اور تفاسیر اور تفصیلات موجود ہیں۔ لہٰذا ہم اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ محرم الحرام کو حرام کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی حرمت کی وجوہات کیا ہیں۔ کہ ہمارا اسلام میں سن ہجری کا آغاز نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی مناسبت سے ہوا۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور ماہ و سال، ہر لحظہ اور ساعت اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ان ماہ و سنین کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان ماہ و ایام اور لیل و نہار کو ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ ماہ محرم ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات بناتے وقت ہی بڑی عزت اور احترام اور فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی تھی۔ جیسا کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اسی دن سے نافذ چلی آ رہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں اور یہی اللہ کا سیدھا دین ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں اور جس سے قمری سال، اسلامی سال اور اس کے مہینے کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت اور عظمت اور احترام والے ہیں اور ان کو اشہر الحرم کہا گیا ہے۔ 3 تو مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ان کو حرمت والا کیوں کہا گیا ہے؟ ان کو حرمت والا 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرا اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں۔ ان میں عبادات کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور اس میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا مگر دوسرا حکم احترام و اداب اور ان میں عبادت گزاری کا اہتمام اسلام میں ابھی بھی باقی ہے۔ ایک اور سوال بار بار سامنے آتا ہے کہ محرم الحرام کو حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ حرام جو اردو زبان بولنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حلال ایک لفظ ہے اور حرام اس کی ضد ہے، یعنی نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کہ عربی میں عظمت و توقیر کے لیے، عزت کے لیے، عظمت کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ حرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حرمت کے معنوں میں آتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ وقت اور ہر وہ جگہ جو ہمارے لیے عزت و توقیر کا باعث ہے اس کے لیے ہم حرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حرمت کے لیے حرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چاند کے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کی ممانعت تھی۔ عرب کے بت پرستوں نے اگرچہ بت پرستی شروع کر کے دین ابراہیم کو بہت کچھ بدل ڈالا تھا لیکن ان مہینوں کی حرمت کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے اور ان میں جنگ کو ناجائز قرار دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ ممانعت ان کو مشکل معلوم ہونے لگی، اس لیے کہ ذوالقعدہ سے محرم تک 3 متواتر مہینوں میں لڑائی بند رکھنا ان کے لیے دشوار تھا۔ چنانچہ اس مشکل کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ وہ کسی سال میں کہہ دیتے کہ اس مرتبہ سفر کا مہینہ محرم سے پہلے آئے گا یا محرم کے بجائے سفر کے مہینے کو حرمت والا سمجھا جائے گا۔ چنانچہ وہ اس طرح محرم کے مہینے میں لڑائی کو جائز قرار دے لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی روایت ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج چونکہ مختلف موسموں میں آتا تھا اس لیے بعض مرتبہ وہ موسم ان کے لیے تجارت کے لیے سازگار نہیں ہوتا تھا
تو وہ حج ذوالحجہ کی بجائے کسی اور مہینے میں کر لیتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے قبیصہ کا ایک حساب بھی گھڑ لیا تھا۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی رسم کو نسیک کہا جاتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی جو ترتیب مقرر فرمائی ہے، اس میں رد و بدل کر کے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ جس مہینے میں لڑائی حرام تھی، اس میں اسے حلال کر لیا، جو ایک بڑا گناہ ہے، اور گناہ کا ارتکاب کرنے والا خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کا برا انجام اس کی جان کو بھگتنا پڑے گا۔ ساتھ ہی وہ اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی فکر اور دنوں سے زیادہ کرنی چاہیے۔ مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی فکر بھی دوسرے مہینوں سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، تو وہ محرم کے مہینے میں ہے۔ اس مہینے میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، تسبیح و اذکار کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور نوافل پڑھنے چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے، برائیوں سے اور بدی سے بچنے کی فکر بھی اور دنوں سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان دنوں میں کوئی گناہ کرتے ہیں یا کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کا گناہ بھی ہمیں عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان دنوں کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے گناہوں سے پرہیز اور نیکی کرنے کی کوشش زیادہ کرنی چاہیے۔ محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم اللہ کے لیے ہے، اس کی تعظیم کرو، اور محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ جس شخص نے بھی ماہ محرم الحرام کی قدر و منزلت کی، جنت اس کے قریب ہوگی اور جہنم اس سے بے حد دور ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس 10 اور بابرکت دنوں کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔